بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حسین یوسف اور ہمارے ساتھ ایک کلاس کے لیجنڈ آدمی جو ہیں عبدالحنان. تو سب سے پہلے ہم جو ہیں ان سے ان کا حال چال پوچھتے ہیں. ہاں جی, آپ کا کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام حسین. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اس فورم پہ بات کرنے کا. اور آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سے کچھ ہم سوالات کریں گے تو آپ کے انٹلیکچوئل لیول پہ بیس وہ ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اچھے جوابات ملیں گے انشاءاللہ. تو جی, سوال نمبر 1, اسلام میں ماڈرنزم کی کتنی اجازت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں اتنی کوئی اجازت ہے کہ اگر کوئی غیر اسلامی چیز نہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ وقت کی ضرورت ہے تو اسلام اس کی بالکل اجازت دیتا ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نادرہ میں پکچرز جو بنائی جاتی ہیں, تو پہلے تو اسلام میں پکچرز منع تھیں, لیکن اب علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ ملک کی سلامتی اور داخلہ امور کے لیے لازمی ہے تو اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. لیکن پہلے آپ دیکھتے تھے کہ صرف مردوں کی بنائی جاتی تھی پکچرز, اور عورتوں کے جو صرف انگوٹھوں کے نشان لگتے تھے. لیکن اب عورتوں کی بھی بنائی جاتی ہیں, کیونکہ کئی عورتیں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے اس کی بھی ضرورت پڑی ہے کہ عورتوں کی پکچرز ہوں. تو ماڈرنزم کی اسلام بالکل ممانعت نہیں کرتا. ہاں, اگر کوئی غیر شرعی چیز ہو تو پھر وہ تو حرام ہے. اچھا, میرا دوسرا سوال یہ ہے, کیا ہم ایک سوچ کے غلام نہیں بن چکے؟ جیسا کہ میں اس کو اگر سمجھانے کے طور پہ کہوں کہ ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے ہیں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے تو ہم ویسے ہی کرتے آ رہے ہیں, یا وہ ریسٹرکشنز کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ اس باؤنڈری کے اندر ریسٹرکٹ ہو اور اس سے آگے نہیں نکلنا, نہ اس سے پیچھے جانا ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم ایک سوچ کے غلام بن چکے ہوئے ہیں؟ بالکل, یہ آپ کا سوال تو بالکل ٹھیک ہے. ہم بالکل ایک سوچ کے غلام ہیں. ہمارا جو مائنڈ سیٹ پہلے 50-60 سالوں میں بنایا گیا ہے پاکستان بننے کے بعد, تو الحمدللہ ہمارا وہی مائنڈ سیٹ ہے, چینج نہیں ہوا. سائنس کے اگر آپ پہلو سے دیکھیں تو سائنس میں بھی ہم آج سے کچھ 100-200 سال پہلی چیزیں پڑھ رہے ہیں. 18 کی 19 کی مطلب 21 سینچری کی ہم باتیں نہیں پڑھ رہے. ہمیں نہیں پتا کیا نئی چیز سائنس میں آ رہی ہے, اور نہ ہم کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا سائنس کے پہلو میں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پرانی چیزیں پڑھنی, کلاسک چیزیں, نئی کوئی چیز نہیں بنانی, کیونکہ وہ اسلام کے خلاف ہوگی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں ایک بایولوجی کے ٹیچر کو معافی مانگنی پڑی اساتذہ سے کہ اس نے وہ تھیوری آف ایوولوشن کیوں پڑھائی ہے. تو اس کا باقاعدہ بیان ہے, اسے زبردستی بیان لیا گیا کہ تو نے وہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن نہیں پڑھانی. تو یہ تو ہوتا ہے. اور اگر آپ سیاست کے پہلو سے دیکھیں تو وہاں بھی ہمارا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے جس لیڈر نے ہمیں کوئی نہ کوئی چورن بیچ دینا ہے, ہم نے اس کے پیچھے لگ دینا ہے. وہ ایک کتاب ہے دا کراؤڈس, اس میں وہ رائٹر لکھتا ہے کہ the masses are not thirsty of truth. Anyone who sells them illusion is their master. جو کوئی انہیں وہم بیچے گا وہ ان کا ماسٹر بن جائے گا. ہم ایک ہی سوچ کے غلام ہیں. ہمیں کسی نے آ کے کہہ دینا کہ جی ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے تو ہم نے اسے ووٹ دے دینا. ایک بندے نے آ کے کہہ دینا کہ جی ہم مذہب کو لائیں گے سیاست میں, حالانکہ وہ مذہب کا استعمال کرے گا, مذہب کو سیاست میں نہیں لائے گا, نہ وہ اس پر عمل کرے گا, وہ صرف مذہب کا استعمال کرے گا, لیکن ہم اسے ووٹ دیں گے کیونکہ وہ اسلامی لیڈر ہوگا. تو مائنڈ سیٹ تو ہمارا بالکل ایک ہی ہے. اچھا, تو اس سے ریلیٹڈ میرا ایک سوال ہے, وہ یہ ہے کہ کیا کہیں لبرلزم یا سیکولرزم اس سوچ کی آزادی کا حل تو نہیں؟ سیکولرزم کو آپ کہہ سکتے ہیں, لبرلزم کو نہیں, کیونکہ وہ ایک غیر اسلامی چیز ہو جائے گی. سیکولرزم کو ہمارے ملک میں ایتھیزم کے ایکول تصور کیا جاتا ہے, لیکن یہ بات نہیں. سیکولرزم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مذہب کو آزادی ہوتی ہے, ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, کیونکہ ریاست میں کئی مذہب کے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر ریاست کا ایک اسپیسیفک مذہب ہوگا تو دوسرے مذاہب پر سختیاں ہوگی, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. عیسائی یا ہندو یا قادیانی ہماری گلیوں میں آزادی سے نہیں گھوم سکتے, نہ وہ اپنی کوئی عبادت کر سکتے ہیں کھلے عام. لیکن اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں جو سیکولر ہیں, مطلب انگلینڈ ہے یا
दूसरे यूरोपीय कंट्रीज हैं, सेकंडेवियन कंट्रीज हैं, तो उनमें ये होता है कि अगर आप मुसलमान हो तो अगर आप अपनी इबादत कर रहे हो गली में तो आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान में रोका जाता है। और एथीज्म बेसिकली ये चीज होती है कि किसी इंसान का कोई मजहब नहीं होता, जिन्हें हम दैरी कहते हैं, वो इस चीज में आ जाते हैं। तो सेकुलरिज्म एथीज्म के बिल्कुल बराबर नहीं है, हमारे यहाँ गलत समझा जाता है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सेकुलर नहीं ना होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और लिबरलिज्म को नहीं आप रिलेट कर सकते इसके साथ। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जवाब आज जा रहे हैं आपके। अच्छा, मेरा तीसरा सवाल ये है कि पैसा एक बहुत बड़ा फितना है, हमारे इस्लाम में भी कहा गया कि तुम्हारा माल और औलाद तुम्हारे लिए फितना है। तो फिर हमारे जो इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिन्हें कहा जाता है, वो हमें हर वक्त पैसा कमाने की तरफ क्यों कहते हैं? इसकी वजूहात ज़रूरियात ज़िंदगी के अलावा आपके लिहाज क्या हो सकती हैं? पैसा फितना तब है जब उसका गलत इस्तेमाल होगा। जब आप पैसा गलत तरीके से कमाएंगे या पैसे का गलत इस्तेमाल करेंगे तब फितना है। वैसे अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और हलाल का पैसा कमा रहे हैं तो वो फितना नहीं है, क्योंकि पैसा जरूरियात है जिंदगी की, एक बहुत बड़ी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है जिंदगी की। पैसे के बगैर तो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो इस चीज को जिस तरह हमारे कुछ आलिम लोग कहते हैं कि जी पैसा कमाना नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा होगा तो आप गलत हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हजरत उस्मान गनी इतने बड़े ताजिर थे, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु उस दौर के सबसे अमीर आदमी थे पूरे अरब के। तो क्या हम नौज़बिल्लाह ये कहें कि वो गलत थे? बिल्कुल भी नहीं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पैसे को गलत तरीके से कमाना और उसका गलत इस्तेमाल करना ये फितना है। बेसिकली समझने की जरूरत ये है। बहुत अच्छे जवाब जा रहे हैं। तो मेरा एक और सवाल है, वो ये है कि हमारे जो बड़े या वो जिनको हम फॉलो करते हैं, क्या उनकी नाकाबिलियत हमारी यंग जनरेशन की दीन से दूरी की वजह तो नहीं? समझ नहीं दोबारा। मेरा सवाल कुछ यूं है कि हमारे जो बड़े जिन्हें हम फॉलो करते हैं या जिनको हम मानते हैं कि ये एक हमारे लिए बेहतर हैं, आइडियल हैं, तो क्या उनकी नाकाबिलियत जो है वो हम यंग जनरेशन की दीन की दूरी की वजह तो नहीं? एक फैक्टर है, लेकिन हर चीज ये नहीं है। मतलब सब कुछ इसकी वजह से नहीं हुआ, एक फैक्टर है ये, क्योंकि हमारे जो लीडरान थे पहले, जो हमारे लीडर्स आए हैं इस कंट्री में कायदे आजम के बाद, अगर आप उनको देखें तो उनमें कोई भी इतना काबिल आदमी नहीं था। मतलब हम भुट्टो के पीछे लगे थे, तो भुट्टो साहब की भी माशाल्लाह हरकतें बहुत अच्छी थी, मुल्क उन्होंने तोड़ा था और ऑपोजिशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। और उसके बाद भी जो लीडरान आए हैं, मियाँ साहब एक वक्त में बहुत बड़े लीडर थे, तो उनकी भी कोई इतनी काबिलियत नहीं है। उसके बाद ये खान साहब आए हैं, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही एक नई रिलीजियस टर्मिनोलॉजीज को जन्म दे रहे हैं। तो हाँ, ये एक फैक्टर है, लेकिन सब कुछ इस वजह से नहीं है। अगर हम खुद भी अपना स्टडी करें, ये यंग जनरेशन ये कुरान और सुन्नत को पढ़े, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लीडर दीन से दूर कर सकता है। बिल्कुल सही। जो बेसिक चीज है वो हमारी अपनी कोताही है, लीडरान का सिर्फ इसमें छोटा सा रोल है, उनको इल्जाम नहीं दे सकते, कसूर हमारा अपना। बहुत जबरदस्त। अच्छा, अब हमें मेरा तकरीबन आखिरी सवाल ये वो ये कि क्या हमारी जो स्टैंडर्ड जो चीजें हैं हमने अपने लिए बना रखी हैं, खुद से स्टैंडर्ड बनाया, हाँ, क्या उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, हमारे पैरामीटर्स ही गलत हैं। अगर हम दीन के हिसाब से देखें तो जो शख्स अल्लाह रसूल का नाम ले लेता है, हम उसे अपना पीर मान लेते हैं। और आप देखें कि जिनको हमने अपना मजहबी लीडर बनाया वो हमारे मुल्क के साथ क्या करते रहे। जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दिया जाता था, खैबर की सबसे बड़ी जमात थी, तो वो वहां पे क्या कर रही है? अपना जो सा सियासी कद है उसे ऊंचा करने के लिए मुफ्ती महमूद साहब ने मौलाना मदूदी पर कुफर का फतवा लगाया था, तो हम उन्हें लीडर बना के रखते हैं। उसके अलावा हमने भुट्टो साहब को भी लीडर माना था,
وہ ہمارے پیرامیٹرز بھی بالکل غلط تھے. اس نے صرف ایک نعرہ لگایا تھا اور ہم اس کے پیچھے چلے گئے تھے. تو جون سے اسٹینڈرڈ ہم نے بنا رکھے ہیں وہ بالکل غلط ہے, انہیں بالکل چینج کرنا چاہیے. اگر ہم کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے سوچیں گے تو ہمارے اسٹینڈرڈ بہتر ہوں گے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک کریٹیکل پیٹریوٹ بننا چاہیے, بلائنڈ پیٹریوٹ نہیں. کیونکہ جو بندہ آپ کے ملک ریاست کی غلطیوں کو نومینیٹ کرتا ہے نا, یا انہیں نشاندہی کرتا ہے, وہ غلط آدمی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ملک میں ہم اسے غدار کہتے ہیں. تو یہ وجہ. اچھا, میرا اب اس کو ختم کرتے ہیں. اب یہ آخری آپ سے سوال نہیں, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کیا آپ اپنے طور پہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اپنے طور پہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی کے پیچھے نہ لگیں, ہر بات کی تحقیق کریں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر آتی جاتی بات پر نہ بھروسہ نہ کریں, خود تحقیق کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ شخص ہے جو سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دے. تو اس طرح کے نہ بنے, خود سٹڈی کریں, ریسرچ کریں, آپ نے پیرامیٹرز کو ٹھیک کریں, جو آپ نے سٹینڈرڈ بنا کے رکھے ہیں انہیں ٹھیک کریں. جب یہ ہوگا تو پھر ہمارے ملک میں چینج آئے گی. خود کو چینج کریں تو ملک چینج ہوگا, نہیں تو لیڈرز تو چینج ہوتے رہتے ہیں, یہ تو کوئی نئی بات نہیں. آج میاں صاحب آ رہے ہیں, کل کو پھر عمران خان آ جائے گا یا کوئی دوسرا آ جائے گا, تو ملک تو ادھر ہی رہے گا. تب تک چینج نہیں آئے گی جب تک ہماری عوام چینج نہیں کرے گی. تو میرا تو یہی پیغام ہے. بہت شکریہ حنان صاحب, ہمیں جو ہے اپنا قیمتی وقت دینے کا, اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے سوالات کے جواب دیے. تو کوشش کرتے ہیں ہم اس کا کوئی اور پارٹ بھی لے کر آئیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.